بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس رضي الله عنه نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنهما وعنهم أجمعين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من؟ قال نقشه محمد رسول الله. قال انس. امام بخاری چونکہ علم حدیث سے خاص مناسبت رکھتے ہیں لہذا اس بنا پر نقل حدیث کے طرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے قبل قراءت الشیخ، اس کے بعد قراءت علی الشیخ اور عرض کے مسائل کے اوپر آپ نے روایتوں کو بیان کیا کہ سب سے افضل طریقہ ہے محدث کا خود پڑھنا، شیخ کا خود پڑھنا. دوسرا طریقہ ہے ان کے اوپر کسی حدیث کا پڑھا جانا جس کو عرض علی الشیخ کہا جاتا ہے. اب یہاں سے تیسرے طریقے کو بیان کر رہے ہیں. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. اس میں دو طریقے کو بیان کریں گے، ایک مناولہ اور دوسرا مکاتبہ. کیا ہوتا ہے یہ مناولہ اور مکاتبہ؟ مناولہ اصل میں ہے یہ ناولہ یناول مناولتاً، باب مفاعلت سے ہے. حافظ بدر الدین علامہ بدر الدین العینی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ناولہ کے لغوی معنی آتے ہیں کسی کو عطا کرنا، کسی کو دینا. ناولت عن فلانی، میں نے فلاں سے پایا. اور خاص طور پر شیء محسوس کے لینے اور دینے کو ناولہ کہا جاتا ہے. یہ تو ہوئے اس کے معنی لغوی. اصطلاح محدثین میں مناولہ کس کو کہتے ہیں؟
حضرات محدثین کی اصطلاح میں مناولہ کہا جاتا ہے محدث کا یا راوی کا یا شیخ کا کوئی لکھی ہوئی چیز، مکتوب لکھی ہوئی چیز، لکھی ہوئی حدیثیں اپنے تلمیذ یا کسی شخص کو دینا، اسے مناولہ کہتے ہیں۔ اور پھر اسے یہ کہنا کہ یہ میرا سنا ہوا ہے، سماعی، ھذا من سماعی، اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں نے محدثین سے سن رکھا ہے۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے المناولۃ المقرون بالاجازہ، وہ مناولہ جو مقرون بالاجازہ ہو کہ شیخ یا محدث یا راوی اپنی لکھی ہوئی حدیثیں کسے دے اور اسے یہ بھی کہے کہ تمہیں اس سے روایت کرنے کی اجازت ہے، تو اسے مقرون بالاجازہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے المناولۃ المجردۃ عن الاجازہ، جس کو مناولہ مجردہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ شیخ یا راوی یا محدث لکھی ہوئی چیز کو دے تو دیتا ہے، البتہ اس کے ساتھ میں اجازت نہیں دیتا ہے، ایسا نہیں کہتا ہے اجزت لک عنی، کہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم اسے دوسروں تک دے سکتے ہو، اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرے، صرف ایسے ہی لکھی ہوئی حدیثیں یا کوئی کتاب یا کوئی تصنیف یا کوئی بھی چیز ایسے ہی کسی کو دے دے، تو اسے بھی مناولہ مجردہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے مصنف یہاں پر مناولے کی قسم اول سے بحث کر رہے ہیں کہ اس طرح سے اگر کوئی اجازہ مناولہ مقرون بالاجازہ کسی عطا کرے تو وہ بھی سماع کے درجے میں، وہ بھی کس کے درجے میں ہے؟ سماع کے درجے میں۔ البتہ شیخ کی قراءت عرض علی الشیخ، اس کے مقابلے میں اس کا درجہ کم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یحییٰ ابن معین نے امام صاحب کے بارے میں نقل کیا ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مناولہ میں شرط یہ ہے کہ جو لکھی ہوئی حدیثیں شیخ دیتا ہے، جسے دی جائے وہ اسے صحیح طور پر پڑھ سکے اور اس نے یاد کیا، تو مناولہ المقرون بالاجازہ درست ہوگا، ورنہ درست ہوگا نہیں۔ امامین صاحبین کے سلسلے میں یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ امامین صاحبین یہ شرط نہیں لگاتے کہ صرف دے دینا اور زبان سے اجازت کے الفاظ کا ادا کر دینا یہ مناولہ کے تام ہونے کے لیے اور مکاتبہ کے تام ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس سے مزید کوئی شرط کہ بھئی وہ اسے پڑھ سکتا ہے اور اسے مکمل وہ یاد ہو، اس طرح کی شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں باب ما یذکر فی المناولۃ، یہ باب مناولہ کے سلسلے میں وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ، اور اہل علم کا کسی دوسرے شہر کے اہل علم کے نام مکاتبت کے جواز کا۔ مناولہ میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی یعنی شیخ یا راوی وہ خود لکھا ہوا اسے اپنے ہاتھ سے دے دے، تو اسے ناولا یناول مناولتن کہتے ہیں۔
اور مکاتبہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لکھے اور لکھنے کے بعد کسی دوسرے کے ذریعے دوسرے کو تک پہنچاوے، یعنی شیخ کا لکھا ہوا ہے وہ براہ راست اسے نہ دے بلکہ وہ کسی دوسرے آدمی کو حوالے کرے اور کہے کہ یہ کتاب، یہ احادیث تم فلاں شخص تک پہنچا دو۔ تو اس کی بھی پہلے کی طرح دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے المکاتبہ مقرون بالاجازہ، کہ اس میں بھی اجازت اس نے دی ہے یا نہیں دی ہے وہ دیکھنا پڑے گا، اور دوسرا ہے مکاتبہ مجردہ، یعنی جس میں اس نے اجازت نہ دی ہو۔ دونوں صورتوں میں مناولہ مقرون بالاجازہ ہے تو یہ متفق علیہ طور پر محدثین کے یہاں پر درست ہے، اور مناولہ مجردہ ہے، اجازت اس کے ساتھ نہیں دی گئی، تو اس صورت میں وہ اس سے حدثنا یا اخبارانہ کے ذریعے سے بیان نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اجازت دی نہیں ہے، تو مناولہ مجردہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسے ہی مکاتبے کے سلسلے میں بیان کیا کہ مکاتبہ میں بھی اجازت کا ہونا ضروری ہے، اگر اجازت دی تو مکاتبہ سے نقل کرنا اور تحدیث کرنا صحیح ہے، اگر اجازت نہیں دی ہے مجردہ ہے تو اس صورت میں اس سے بیان کرنا حدیث کو درست ہوگا نہیں۔ تو دونوں کے مختلف آپ محدثین اور حضرات صحابہ اور حضرات محدثین کے اقوال اور ان کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں وقال انس، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الى الآفاق، کہا مناولہ کی ایک صورت یہ ہے جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ یہاں پر آپ نے اس کو تعلیقاً ذکر کیا ہے، یعنی اپنی سند کے ساتھ ذکر نہیں کیا، البتہ امام بخاری نے فضائل القرآن کے باب میں اس روایت کو موصولاً نقل کیا ہے، مکمل اپنی سند کے ساتھ کیا کیا ہے، ذکر کیا ہے، یہاں پر اسے تعلیقاً بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ فرماتے ہیں نسخ عثمان المصاحف، کہ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصاحف کو نسخ کیا، یعنی اس کے نسخے بنوائے، فبعث بها الى الآفاق، اور پھر اسے دنیا جہاں کے مختلف کونوں میں بھیج دیا، آفاق تک اسے منتشر کر دیا، یعنی دنیا کے دوسرے خطوں تک اسے پہنچایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ دراصل قرآن کریم کا ایک ہے جمع اور دوسرا ہے قرآن کریم کی تنسیخ۔ قرآن کریم کا جمع فی مصحف بین الدفتین، یہ تو خلیفہ راشد اول امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں ہوا، کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں خاص طور پر جو حفاظ اور قراء صحابہ تھے، جب وہ جنگوں میں شہید ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت ابوبکر سے کہ بھئی یہ حافظ صحابہ سب اس دنیا سے چل بسیں گے، اور قرآن کریم چونکہ منتشر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات تک وہ ابھی کسی جگہ پر جمع نہیں ہوا تھا، تقریباً 40 کاتبین وحی تھے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی ہوتا اس وقت ان میں سے جو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے، کبھی کپڑے پر لکھ لیا، کبھی چمڑے پر لکھ لیا، کبھی درخت کے پتوں پر لکھ لیا، تو کبھی ہڈیوں پر لکھ لیا، اس طرح سے مختلف چیزوں کے اوپر لکھ لیا جاتا تھا۔ اب وہ لکھا ہوا منتشر تھا، یکجا جمع نہیں ہوا تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی یہ کام کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جو حافظ صحابہ ہے وہ اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر اس کے جمع کا کام کون کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی استخارہ کیا جائے۔ آپ نے استخارہ کیا اور آپ کو حضرت عمر کی اس رائے پر اطمینان قلبی حاصل ہوا کہ حضرت عمر نے جو بات کہی ہے وہ درست ہے۔ لہذا آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں مکلف کیا کہ وہ حضرات صحابہ کے پاس جو منتشر ہے ان منتشر قرآن کریم کو یکجا جمع کر لیں۔ اب اس زمانے تک نہ اعراب تھا، نہ نقطے تھے، کچھ نہیں تھا، ایسے ہی لکھا جاتا تھا۔ تو اب وہ سارے لوگوں کے پاس سے جمع کیا اور بڑی تحقیق اور تدقیق کے ساتھ آپ نے کیا کیا، جمع کیا کہ جس کے پاس سے بھی لکھا ہوا ملتا تھا اس سے آپ پوچھتے تھے کہ آپ نے کب لکھا، کون کون گواہ ہے، ان گواہوں کی اگر موجودگی ہوتی تو ان سے جا کر ویریفائی کرتے اور جب بالکل آپ کو اطمینان ہوتا تب اس کو لیتے۔ حضرت حالانکہ آپ حافظ حفاظ صحابہ تھے سب، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے نظام ہو رہا تھا کہ کہیں بعد میں آنے والے کوئی ایسا نہ کہے کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے کم زیادہ کیا ہے، جیسا کہ شیعہ اور روافظ کہتے ہیں کہ 10 پارے تھے وہ حذف ہو گئے۔ کہاں گئے؟ تو بولے بکری کھا گئی۔ استغفر اللہ، ایسے کیسے؟ ہمارے صحابہ نے اپنے سینوں میں اسے محفوظ کیا تھا۔ کہا سورہ فاطمہ تھی، سورہ علی تھی، سورہ حسن تھی، سورہ حسین تھی، وہ سب کے سب کیا ہو گئی؟ غائب ہو گئی۔ کہا کہ سورۃ الائمہ تھی جس میں ائمہ کے بارے میں بیان کیا، یعنی ان کے جتنے بھی فاسد عقائد ہیں ان سارے کے سارے عقیدوں کی ایک ایک صورت کیا کر دیا انہوں نے بنا ڈالی۔ اب 10 پارے پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لائے۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں کا یہ تو حضرات صحابہ نے اولاً جمع قرآن حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کیا اور بڑی تاکید کے ساتھ جمع کیا گیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس وہ نسخہ رہتا تھا خلیفۃ المؤمنین کے پاس۔ جب آپ کے پاس وہ نسخہ ہوتا تھا تو جب کسی مسلمان کو قرآن کی لکھنے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اس نسخے میں سے جو خلیفہ کے پاس سے لے جاتا تھا اسے نقل کر لیتا تھا اور اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ تو جسے بھی حافظ بننا ہوتا یا اپنے گھر میں قرآن کا ایک نسخہ اس سے مقصود ہوتا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نسخے سے نقل کر کر اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے لکھا اور بہت سارے لوگوں کے لکھنے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جب پہنچے تو اب رسم الخط کے اندر میں اختلاف ہونے لگا، اور رسم الخط کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے یہ ایسا لکھا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے ایسا لکھا ہوا ہے، اس کلمے کو ایسا لکھا جائے گا، اس کلمے کو ایسا لکھا جائے گا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ پہنچے اور اپنا اختلاف بیان کرنے لگے کہ اس فلاں کے مصحف میں ایسا لکھا ہوا ہے، فلاں کے مصحف میں ایسا لکھا ہوا ہے، فلاں کے مصحف میں ایسا لکھا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے صحیح؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فکر دامنگیر ہوئی۔ آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے درخواست کی کہ عثمان آپ رسم کو متعین کر دیجیے کہ قرآن تو جمع ہے لیکن رسم الخط کے مختلف ہونے کی وجہ سے اختلافات پائے جا رہے ہیں۔ لہذا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت عثمان نے کہا کہ اس واقعے کی پوری نوعیت کو جانا کہ اچھا کیا ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ واقعتاً ایسا ہو رہا ہے کہ نقل کرنے والا کبھی کبھی اپنے ذہن کے مطابق رسم الخط کو کیا کر رہا ہے، نقل کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مختلف قبائل تھے اور عرب کے مختلف قبائل کے یہاں پر مختلف انداز میں چیزوں کو لکھا جاتا تھا، تو اب لکھنے میں تھوڑا بہت فرق ہونے لگا۔ تو رسم الخط کا یہ اختلاف
سنگین ہو گیا۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ اگر اس رسم الخط میں اتحاد نہیں پیدا کر دیا جائے گا اور سرکار کی طرف سے، خلافت کی طرف سے، آپ کی طرف سے کسی ایک رسم الخط کو متعین نہیں کیا جائے گا تو ایسا ہوگا کہ یہود و نصارہ کی طرح ہمارے یہاں پر بھی نسخوں کا اختلاف ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ کی ذہانت اور فطانت کو اور ان کی فراست کو داد دینی چاہیے۔ تو کہا کہ بالکل صحیح ہے۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت زید بن ثابت کو، حضرت عبداللہ بن زبیر کو اور ان کے ساتھ اور بھی جو ماہرین تھے قریش کے، جو لکھنے کے اور رسم الخط کے ماہرین اور اس کے اصول و ضوابط سے واقف تھے، ایسے لوگوں کو بلایا اور ان لوگوں سے کہا کہ اس کو رسم الخط کے اوپر ایک رسم الخط جو قریش کا رسم الخط ہے، چونکہ قرآن کریم قریش کی لغت پر نازل ہوا ہے، لہذا قریشی رسم الخط کے اوپر آپ اس پورے قرآن کو لکھو۔ تو اب اس کا جو نسخہ تھا وہ حضرت ابوبکر کے بعد، وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ حضرت حفصہ کے پاس تھا، آپ کی صاحبزادی اور ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پاس تھا وہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے منگوایا اور حضرت حفصہ سے کہا کہ بھئی یہ نسخہ کچھ دنوں کے لیے آپ ہمیں دے دیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے بعد حفصہ کے پاس کیوں گیا؟ حضرت عثمان کے پاس آنا چاہیے تھا۔ دراصل چونکہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں کچھ نسخے بنے، حضرت عمر کے زمانے میں اور بہت سارے نسخے بنے، تو حضرت عثمان کے پاس کوئی نہ کوئی نسخہ موجود تھا جس کی وجہ سے آپ کو اس نسخے کی ضرورت پڑی نہیں، لہذا اس بنا پر یہ وراثت کے طور پر کس کے پاس چلا گیا؟ حضرت حفصہ کے پاس چلا گیا۔ تو حضرت حفصہ نے بہرحال جیسے ہی طلب کیا گیا آپ نے فوراً دے دیا۔ اب اس کو سامنے رکھ کر آپ نے رسم الخط قریش پر حضرات صحابہ کی ایک کمیٹی بنا کر انہیں مکلف کیا کہ آپ اسے لکھیں۔ 5 اور بعض روایت کے مطابق 7 صحابہ کی کمیٹی تھی جنہوں نے حضرت حفصہ کے اس مصحف کو ایک جگہ پر لغت قریش کے اندر میں اسے لکھا۔ اسی لیے قرآن کریم کا رسم الخط یہ بھی اعجاز کا حامل ہے۔ قرآن کا رسم الخط جس کو رسم الخط عثمانی کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو عثمانی نام، حالانکہ حضرت عثمان کا ایجاد کیا ہوا خط نہیں ہے وہ رسم الخط، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں چونکہ اس رسم الخط پر حضرات صحابہ کا اجماع ہو گیا، اس وجہ سے آپ کے اس خط کو، قرآن کے اس خط کو رسم الخط عثمانی سے کیا کیا گیا؟ تعبیر کیا گیا۔ تو وہ خط تو قریش کا تھا مگر آپ کے دور میں ہوا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ ہو گیا تو اس کے لکھے جانے کے بعد پھر آپ نے اس کے 7 نسخے بنائے۔ علامہ بدر الدین العینی، حافظ ابن حجر اسقلانی اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام حضرات کی رائے یہ ہے کہ 7 نسخے بنائے۔ کسی نے 5 نسخے بھی کہا، کسی نے 4 نسخے بھی کہا، مگر صحیح یہ ہے کہ 7 مصاحف تیار کیے گئے، جن میں ایک مصحف حضرت عثمان کے پاس رکھا گیا، دوسرا مصحف مکہ مکرمہ بھیجا گیا، تیسرا مصحف ملک شام بھیجا گیا، چوتھا مصحف بصرہ بھیجا گیا، 5واں مصحف کوفہ بھیجا گیا، 6واں مصحف یمن بھیجا گیا، اور 7واں مصحف یہ عام رکھا گیا کہ اگر کسی کو لکھنا ہے تو وہ وہاں سے حاصل کر کر لکھ سکتا ہے۔ اس طریقے سے 7 مصحف کے نسخے تیار کیے گئے۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو یہاں پر مناولہ کے طور پر بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں۔ کہا یہ بھی مناولہ تھا، قرآن کریم کا لکھا ہوا یہ بھی کیا ہے؟ مناولہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کاتبین وحی جن کی تعداد 40 بیان کی جاتی ہے ان کے پاس لکھوایا۔ وہ لکھا ہوا کہاں پر آیا؟ حضرت ابوبکر کے زمانے میں بین الدفتین جمع ہوا، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو
رسم الخط کو منضبط کر کر اس کے مختلف نسخے بنا کر اسے آفاق کے اندر میں پھیلا دیا گیا۔ تو فرماتے ہیں یہ بھی مناولہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مناولہ ہے، کہ بھائی لکھا ہوا نقل ہوتا آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مناولہ بھی کیا ہے؟ درست ہے۔ وقال انس، اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نسخ عثمان، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے المصاحف، مصاحف کے نسخے بنائے۔ مصاحف یہ جمع ہے مصحف کی۔ مصحف کو تین طرح سے پڑھا جاتا ہے، مصحف، مصحف اور مصحف۔ اس کی فصیح لغت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے مصحف، البتہ جو متداول ہے وہ مصحف ہے، لہذا اب فصیح جو کہی جائے گی وہ مصحف کہی جائے گی۔ مصحف یہ اصل میں بنا ہے صحف سے، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحافہ، تو اس کے معنی ہی آتے ہیں متعدد اوراق پر لکھی ہوئی چیز۔ قرآن کریم نے بھی صحف ابراہیم و موسیٰ کہہ کر اس کا استعمال کیا ہے۔ پھر اس کا استعمال سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مسعود کے بعد جب بھی مصحف بولا جاتا ہے تو ذہن مبادرت کرتا ہے مصحف قرآنی کی طرف۔ اب مصحف کا لفظ بول کر مراد کیا لیا جاتا ہے؟ عرف میں، اصطلاح میں، ہر جگہ پر مصحف بول کر کس کو مراد لیا جاتا ہے؟ قرآن کو مراد لیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں نسخ عثمان، یہ اسی کی جمع ہے، مصحف کی جمع ہے مصاحف۔ حضرت عثمان نے مصحف کے نسخے بنائے، فبعث بها الى الآفاق، اور پھر آپ نے ان نسخوں کو، بہا کے ہاں ضمیر کا مرجع المصاحف، پھر ان نسخوں کو آپ نے آفاق میں پھیلا دیا، بھیج دیا، ارسال کر دیا، کہ آپ نے مختلف ایسے شہروں کی طرف بھیج دیا جہاں پر علماء، محدثین اور قراء درس دیتے بیٹھے تھے۔ اس لیے کہ یہ سارے وہ شہر تھے جہاں پر حضرات علماء، حضرات صحابہ پہنچے، صحابہ کے درس کے حلقے لگتے تھے، تو ان سب تک پہنچائے تاکہ ہر علاقے کے لوگوں کے لیے مصحف کو تیار کرنا کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ چونکہ اس زمانے تک کے ابھی کسی قسم کے چھاپ خانے وغیرہ بنے تھے نہیں، چھاپ خانے تو ابھی 1808 کے اندر میں سب سے پہلا جو قرآن کریم مشین کے اوپر چھاپا گیا وہ قازان کے اندر میں چھاپا گیا 1808 میں۔ 1808 میں ہم لوگ قازان گئے تھے، ابھی وہاں پر گزشتہ سال جانا ہوا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلا قرآن کریم کا نسخہ جو مشین پر چھپا وہ اسی شہر کے اندر میں، قازان کے اندر میں چھپا تھا۔ روس کا ایک حصہ مانا جاتا ہے، کسی زمانے میں اس کا شمار ماوراء النہر کے شہروں میں ہوتا تھا۔ یہ ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان اور اس علاقے کے اندر میں پایا جاتا ہے۔ اس کو بھی، قازان کو بھی قزاقستان بھی سے لگ کر پایا جاتا ہے، ابھی یہ روس کا حصہ ہے۔ تو قازان میں چھپا، وہاں تک تو نسخے لوگ قرآن اپنے ہاتھ سے تیار کرتے تھے، پہلے جس کی ضرورت ہوتی تھی وہ تیار کرتا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت علی کا زمانہ آیا۔ حضرت علی کے زمانے میں جب عجمی کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے تو قرآن کریم کو غلط سلط پڑھنے لگے، تو پھر اس کے بعد نحو کی تدوین عمل میں آئی، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نحو کو اور آگے بڑھایا گیا، پھر اس کے بعد کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کا دور آیا، یزید کے بعد مروان کا دور آیا، اس کے بعد عبد الملک ابن مروان کا دور آیا۔ تو عبد الملک ابن مروان کے دور میں پھر یہ ضرورت پیش آئی کہ قرآن کریم کے ان نسخوں کے اوپر اعراب بھی لگایا جائے، اس لیے کہ نقطے اور اعراب کے بغیر عجمیوں کے لیے پڑھنا دشوار تھا۔ پھر بھی غنیمت تھا کہ 80 سال تک عجمی بغیر نقطے کے اور بغیر اعراب کے بھی پڑھتے رہے۔ آج کا عجمی کیا، آج کا تو عربی بھی اندر دیکھ کے صحیح سے پڑھتا نہیں ہے، سب کچھ لگا ہوا ہے پھر بھی۔ تو پھر اس کے بعد جب ضرورت محسوس ہوئی تو اس زمانے میں عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں قرآن کریم کے نقطے اور اعراب پر غور کیا گیا،
تو اس میں دو روایتیں بیان کی جاتی ہے. ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حجاج بن یوسف نے یہ کام کیا، اور ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت حسن بصری نے یہ کام کیا. مگر چونکہ حضرت حسن بصری یہ عراق میں رہتے تھے تو کام آپ نے کیا تھا حضرت امام یعمر اور امام یعصم وغیرہ کی مدد سے، جو اس زمانے کے نحو کے بڑے بڑے ائمہ مانے جاتے تھے. مگر چونکہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوا لہذا اس کی طرف منسوب کر دیا گیا. جیسا کہ آپ نے بلاغت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، بن الامیر البیت، امیر نے گھر بنایا. تو امیر گھر نہیں بناتا ہے، امیر کے حکم سے معمار گھر بناتا ہے، لیکن اس کی نسبت کس کی طرف کر دی جاتی ہے؟ امیر کی طرف کر دی. بن الامیر البیت. ایسا ہی ہوا کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ کام ہوا، اس وجہ سے لوگوں کو یہ ہوا کہ حجاج بن یوسف نے یہ کام کیا، جبکہ یہ کام اس نے کروایا تھا نہیں، بلکہ حضرت حسن بصری کا ہے. البتہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حجاج نے بھی ہو سکتا ہے اس میں کردار ادا کیا ہو، تو اس سے انکار کیا جا سکتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی عربی زبان کا بڑا ماہر تھا، فصیح اللسان تھا، بلیغ تھا. مختارات کے اندر میں حضرت مولانا علی ندوی نے جو اپنے اپنے زمانے کے فصحاء اور بلغاء کے جن اقتباسات کو نقل کیا ہے اس میں حجاج بن یوسف کا بھی ایک ہے. مختارات کے اندر میں پڑھایا جاتا ہے، 5 یا 6 نمبر پر ہی اس کا آتا ہے. وہ ایک جنگ کے موقع پر وہ ایک خطبہ دیتا ہے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. بہرحال تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی کردار رہا ہو. تو اس طریقے سے یہاں پر اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ مناولہ ہے. امام بخاری کا مقصد مناولہ ہے. اب اس کے بعد جو بین السطور فوق السطور بین السطور جو ہے وہ ہم کو سب کیا کرنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کیا واقعہ ہوا. تو آپ نے اس سے استدلال کیا کہ آپ نے نہیں بلکہ آپ نے حضرت انس سے ثابت کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الى الآفاق ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزہ. اور عبداللہ ابن عمر، اب یہ عبداللہ ابن عمر پر اتنی لیدے مچی ہے ہمارے شرح کے یہاں پر کہ جس کی کوئی حد نہیں کہ یہ عبداللہ ابن عمر کون ہے. اب اس عبداللہ ابن عمر کے سلسلے میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ یہ عبداللہ ابن عمر نہیں ہے بلکہ یہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص ہے. مگر امام بدر الدین العینی نے حافظ ابن حجر اسقلانی کی خوب دھلائی کر دی. یہاں پر آ کر کہا کسی بھی نسخے کے اندر میں عبداللہ ابن عمرو واو ہے ہی نہیں، پھر زبردستی کھینچ تان کے اس کو عبداللہ ابن عمرو بن عاص کیوں بنا رہے ہیں. تو حافظ امام بدر اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی حافظ صاحب نے پتہ نہیں کس بنیاد پر کھینچ تان کر اس کو عبداللہ ابن عمرو بنانے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہ عبداللہ ابن عمرو نہیں ہے، یہ عبداللہ ابن عمر ہے. اب عبداللہ ابن عمر ہے تو کون سے عبداللہ ابن عمر؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ امام بخاری رجال کے ماہر ہے، اور امام بخاری عبداللہ ابن عمر کو یہاں پر یحییٰ ابن سعید اور مالک کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے معاملہ تھوڑا سا مشتبہ ہو گیا کہ یہاں پر عبداللہ ابن عمر سے مراد کون ہے. تو بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے مراد مشہور عبداللہ ابن عمر ہے، اور امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں کہ وہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے. اور اگر یحییٰ ابن سعید اور مالک کے ساتھ اس کا ذکر ہے اور ان کے زمانے کے عبداللہ ابن عمر کو تلاش کیا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ عبداللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب ہے. یعنی عبداللہ ابن عمر ابن حفص، ان کے دادا کا نام تھا حفص، ان کے پردادا کا نام تھا عاصم، اور پھر وہ عاصم صاحبزادے تھے حضرت عمر بن الخطاب کے. تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی امکان ہے کہ عبداللہ ابن عمر العمری یہاں پر مراد ہو. تو ایک ہے عبداللہ ابن عمر مشہور صحابی ہے، اور ایک ہے عبداللہ ابن عمر العمری. تو عبداللہ ابن عمر العمری کہا جاتا ہے عبداللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب کو.
کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہیں گے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے یعنی پر پوتے، ان کے کیا ہوتے ہیں پر پوتے، وہ مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ایک امکان یہ بھی ہے۔ اب اگر عبداللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے، تو پھر اس صورت میں عبداللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب کے سلسلے میں حضرات محدثین کی کیا رائے ہے؟ تو یحییٰ ابن معین اور یحییٰ القطان اور علی ابن المدینی، ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ ثقہ راوی ہے، جبکہ امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ ان کو اگرچہ ثقہ نہیں کہتے مگر انہیں ضعیف بھی نہیں کہتے، صدوق کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری نے ان سے کوئی روایت نقل نہیں کی ہے، لہذا تعلیقاً ان کی بات کو یہاں پر وہ بیان کرے یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب کو مراد لینا بظاہر مناسب معلوم ہوتا نہیں۔ کیوں کہ بعض محدثین کی نگاہ کے اندر میں وہ صدوق ہے، لہذا امام بخاری جن شرائط کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان شرائط پر یہ اترتے نہیں، اس لیے وہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے عام طور پر حضرات شراح کی رائے یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا خواہ مخواہ کی اتنی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اس سے بہتر یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر مان لیا جائے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ پھر انہوں نے یحییٰ بن سعید، کیونکہ یحییٰ بن سعید کا زمانہ تو دوسری صدی کا اواخر ہے، حضرت مالک کا زمانہ دوسری صدی کا اوائل ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر تو صحابی ہے، تو زمانہ میچ نہیں کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، زمانہ میچ نہیں کھاتا ہے تو کوئی بہت بڑی بات ہے نہیں، لیکن اگر زمانے کے ساتھ میچ کرنا ہے تو پھر آپ کو عبداللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب ماننا پڑے گا، اور اگر 2 منٹ کے لیے انہیں مان بھی لیا جاوے تو ٹھیک ہے، وہ صدوق راوی ہے، ثقہ نہیں بھی ہے بات کے نزدیک، اگرچہ بعض ائمہ جرح و تعدیل کے نزدیک وہ ثقہ ہے، تو ان کو بھی اگر مراد لے لیا جاوے تو کوئی حرج لازم آتا نہیں ہے۔ بہرحال دونوں امکان صحیح ہے، یا تو عبداللہ ابن عمر کو مان لیا جاوے جیسا کہ عام طور پر حضرات شراح کا رجحان ہے، اور یا عبداللہ ابن حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب کو مان لیا جاوے، تو اس صورت میں عبداللہ ابن عمر العمری ماننا پڑے گا، تو اس صورت میں بھی بظاہر کوئی حرج لازم آتا نہیں۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی اس کو عبداللہ ابن عمر بنانے پر کیوں تلے ہوئے تھے؟ اصل میں حافظ ابن حجر عسقلانی تھے تو بہت بڑے آدمی، جبل نہیں جبال العلم تھے، اور ان پر کلام کرنا کوئی آسان کام بھی ہوتا نہیں۔ البتہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مناولہ اور مکاتبہ کے باب میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، تو عبداللہ بن عمرو بن عاص والی بات اگر مان لیتے ہیں تو اس صورت میں ان کا جو لوگ مناولے کو بغیر کسی شرط کے مانتے ہیں، ان کا جو مذہب ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور حافظ صاحب کو اور امام شافعی کا مذہب یہی ہے، تو وہ اپنے مذہب کو مضبوط کرنے کے لیے عبداللہ ابن عمرو بن عاص بنانے کا چکر چلاتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ اس کو عبداللہ ابن عمرو بن عاص نہیں بناتے ہیں تو ان کے مذہب میں اتنی زیادہ تقویت باقی رہتی نہیں، اور کہا کہ حافظ صاحب کے یہاں پر اس قسم کا تعصب کہیں کہیں پر پایا جاتا ہے، کہیں کہیں پر اس کا اظہار ہو جاتا ہے، لہذا اس بنا پر ان سے یہ چیز بعید بھی نہیں کہ انہوں نے تعصب کی بنیاد پر عبداللہ ابن عمرو یہاں پر کیا کر دیا ہو، ثابت کرنے کی کوشش کی ہو۔ بہرحال عبداللہ ابن عمر مانو یا عبداللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب مانو، یہ دونوں ہی درست ہے۔ عمرو بن عاص تو کسی صورت میں مانا جا سکتا نہیں ہے، جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا بڑے آدمی سے بھی غلطی ہوتی ہے، اور بڑا آدمی بھی انسان ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کبھی کبھی بہت بڑا ہوتا ہے، اس سے بہت بڑا غلطی کرواتا ہے، تاکہ
آدمی کو ایسا لگے کہ بھائی غلطی سے کوئی مبرہ ہے نہیں، صرف انبیاء ہی معصوم ہے، انبیاء کے علاوہ دوسرے طبقے کے اندر میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ واحتج بعض اہل الحجاز فی المناولۃ بحدیث النبی